السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج میرے لیے یہ اعزاز ہے بہت بڑا کہ ایک ایسے تعلیمی خدماتی ادارے کی زیارت، وہاں کے اساتید اور خدمت گزاران اور بالخصوص طلاب گرامی کی اس نورانی محفل میں حاضر ہوا، اور اس ادارے کے بارے میں ایک دیرینہ آرزو تھی، خواہش تھی جب سے یہ ادارہ تاسیس ہوا ہے۔ تو اسی وقت سے یہاں آنے، اس کا نظام دیکھنے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آرزو تھی ہماری، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آرزو پوری کر دی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اس توفیق پر، عنایت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے۔ چونکہ موضوع آپ نے رکھا ہے اس گفتگو کے لیے، تو میں کوشش کروں گا کہ موضوع کے متعلق کچھ چند طالب علمانہ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ زیادہ میرا مقصد یہاں کچھ کہنے کا نہیں، کچھ سیکھنے کا ہے، چونکہ ایک بڑا عالمی اور آفاقی تجربہ اخوت کی شکل میں پاکستان کے اندر انجام پایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بانیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں اپنے مقاصد عالیہ میں انہیں تکمیل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور حقیقتاً اخوت اب اس مقام پر ہے جہاں سے اس سے دوسروں کو سیکھنا ہے، الہام لینا ہے اور تقلید کرنی ہے۔ در حقیقت اتنی اعلیٰ مثال قائم کی گئی ہے اخوت کی صورت میں۔ تو اصل مقصد میں نے عرض کر دیا کہ میرا یہاں آنے کا یہ ہے کہ میں خود کچھ دیکھوں اور سیکھوں اور سمجھوں کچھ، لیکن عزیزوں نے یہ ذمہ لگایا ہے کہ سیرت کے متعلق میں کچھ عرض کروں۔ سیرت النبی ایک عام موضوع ہے، تعلیم کا بھی اور دین کا بھی، جس کے اوپر شاید سب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تحقیق ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے۔ لیکن در عین حال سیرت کے بارے میں ابھی بھی احساس کیا جاتا ہے کہ ضرورت ہے مزید اس کو کھولنے کی، واضح کرنے کی، چونکہ سیرت کے نام پر جو کچھ رائج ہے وہ سیرت نہیں ہے۔ طالب علمانہ نگاہ سے میں عرض کر رہا ہوں، علماء بہتر اس کو بیان کریں گے، لیکن سیرت کے نام پر جو کچھ پیش ہوتا ہے، جیسے کتابیں قدیم سے، صدیوں پہلے سے تسلسل کے ساتھ لکھی جا رہی ہیں، اور خصوصاً پاکستان میں سیرت پر باقی ممالک کی نسبت زیادہ توجہ ہے، اور اس کے اوپر سرکاری سطح پر بھی اور دیگر مختلف طبقات کی طرف سے توجہ ہوئی ہے، اور سیرت کے اسکالرز بھی ہیں، سیرت کے اساتید ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت کانفرنسز ہیں، سیرت سیمینارز ہیں، اور سیرت کے اوپر کافی کام ہے۔ لیکن سیرت کے نام پر جو چیز ابھی ہمارے سامنے ہے، موجود ہے، یہ تاریخ ہے، سیرت نہیں ہے۔ تاریخ کو سیرت کے عنوان کے تحت درج کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی چیز کا کوئی بھی نام رکھ دیں، لیکن علمی طور پر طلاب کے لیے یہ واضح ہونا چاہیے۔ جیسے آپ بہت سارے علوم، یہاں مجھے آپ کے محترم پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہاں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، کورسز کروائے جا رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد پہلے اس موضوع کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، موضوع کو واضح کرتا ہے،
تاکہ دوسرے موضوعات میں اور اس میں فرق ہو جائے اور طالب علم کو پتہ چل جائے کہ میں دقیقاً کیا موضوع پڑھنے جا رہا ہوں۔ ممکن ہے عامت الناس، عام لوگ اس موضوع کو دوسرے موضوع کے ساتھ مخلوط کر رہے ہوں، واضح نہ ہو، لیکن استاد کے لیے، طالب علم کے لیے یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے کہ ہم کس موضوع کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تاریخ، گزرے ہوئے واقعات، گزرے ہوئے نظام، انسان، نسلیں، اقوام اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، حوادث، سانحات کا نام ہے اگر وہ لکھ کے اگلی نسل کے لیے بیان کیے جائیں۔ پچھلی نسل کے واقعات اگلی نسل کے لیے اگر قلم بند کیے جائیں یا زبانی طور پر بیان کیے جائیں تو یہ تاریخ کہلاتی ہے، اس کو تاریخ کہتے ہیں۔ اس میں تاریخ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے۔ تاریخ بادشاہوں کی ہے، حکمرانوں کی ہے، فاتحین کی ہے، اقوام کی ہے، ادیان کی ہے، مذاہب کی ہے، مسالک کی ہے، جنگوں کی تاریخ ہے، صلح کی تاریخ ہے، علوم کی تاریخ ہے۔ یہ سب تاریخ کے آگے حصے بن جاتے ہیں، شعبے بن جاتے ہیں۔ اور سیرت اس سے ہٹ کے ایک موضوع ہے۔ ممکن ہے کسی پہلو سے تاریخ سے اس کا کوئی ربط قائم ہو سکتا ہو، لیکن سیرت اس کو نہیں کہتے۔ نہ لغت میں، ڈکشنری کے معنی میں بھی سیرت کا معنی تاریخ نہیں ہے اور تاریخ کا معنی سیرت نہیں ہے۔ اصطلاح میں بھی سیرت اور تاریخ میں کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ سیرت، اس کا منبع ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیہ مجیدہ سے ہے، اور یہ آیات تکرار ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی قرآن نے یہ عنوان ذکر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی قرآن کی یہ آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سیرت سے متعلقہ یہ آیت ہے جس کے بعد موضوع سیرت کا پیدا ہوتا ہے، اسوہ حسنہ سے۔ اسوہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اور اسوہ کا معنی ترجموں میں، تفسیروں میں کیا جاتا ہے ماڈل کے طور پر، عام ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اچھا ترجمہ، چونکہ ہم اردو کم و بیش پاکستانی چھوڑ چکے ہیں، اردو سے بیزار ہو چکے ہیں ہم، اور ہم دوسری انگریزی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اردو شرمندگی ہوتی ہے، اردو بول کے بھی، اردو سن کے بھی، اور اردو میں کوئی بات کر کے، اور یہ ایک بڑی بیماری ہے، ہمیں لاحق ہو گئی ہے کہ ہم اردو سے بیزار ہو گئے ہیں، اپنی قومی زبان سے۔ کل ہمارے یہاں کانفرنس ہے اردو ہی کے متعلق، چونکہ کل اقبال ڈے ہے، اور اس میں آپ بھی اگر اجازت ہو ان عزیزوں کو، اساتید بھی تشریف لائیں، ہماری طرف سے دعوت سمجھے باقاعدہ اس کو۔ علامہ اقبال کا بھی دن ہے، یوم ولادت ہے 9 نومبر، اور یوم اردو بھی ہے، اور اردو ڈے بھی ہے۔ یہ ترجمہ اگر کسی زبان میں صحیح ترجمہ کسی اصطلاح کا ہو تو رہنمائی ملتی ہے اس سے، ہمیں علم کو سمجھنے میں اور بات کو سمجھنے میں۔ اسوہ کا معنی ہم انگلش میں کرتے ہیں ماڈل، چونکہ ماڈل اردو لفظ تو نہیں ہے، انگلش ہے۔ اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے، اردو عربی سے بنی ہے، اور عربی اور فارسی، سنسکرت اور ترکی زبان ملائیں تو اردو بنتی ہے۔ تو ان لغات کے الفاظ ہیں۔ اسوہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے انموزج، اور فارسی میں ہوتا ہے نمونے، نمونہ یا نمونے یا الگو۔ انگلش میں اس کو کہتے ہیں ماڈل، لیکن انگلش کا ترجمہ ماڈل یہ ٹھیک نہیں ہے، دقیق نہیں ہے، پیٹرن ہے اس کا صحیح ترجمہ اگر انگلش میں کیا جائے۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹرن، یعنی وہ چیز جو بنائی جاتی ہے، جس کو دیکھ کر پھر دوسری چیزیں بنائی جاتی ہیں اسی طرح کی، تو اس کو پیٹرن کہتے ہیں۔ درزی
پیٹرن پہلے بناتے ہیں، اور صنعتی لوگ پہلے پیٹرن بناتے ہیں، پھر اس پیٹرن پر آگے مزید تولید بڑھاتے ہیں، آگے پروڈکٹس بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، انسان کی خلقت میں ضرورت رکھ دی کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی، منشور دین نازل کیا، اور پھر ساتھ ہی دین کے انبیاء کرام کو معلم کے طور پر مقرر فرمایا، اور انبیاء کو معلمی کے ساتھ ساتھ ایک اور حیثیت دی کہ وہ اسوہ ہیں، اور آپ ماڈل ترجمہ کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ذہن میں وہی بیٹھا ہوا ہے۔ ضرورت تھی کہ انسانیت کا ایک ایسا نمونہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا جائے اور اس کو لوگوں کے اندر بھیجا جائے، اور لوگ اس کو دیکھ کر اپنی تربیت کریں، اپنی انسانی ساخت بنائیں، اپنی انسانی پہچان بنائیں، اپنی انسانی شخصیت بنائیں۔ اسی کو اسوہ قرآن نے کہا ہے۔ اسوہ کے لفظ تأسی عرب قرآنی زبان میں ہے، یعنی جس کو دیکھ کر کوئی چیز بنائی جائے۔ تأسی تقلید کے بھی علاوہ ہے۔ تقلید کسی سے کوئی بات سن کر، کسی کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلا جائے، اور تأسی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر ویسا روپ انسان بنا لے۔ اس وقت اسوہ کا صحیح میں مصداق اگر بیان کروں، جو کثرت سے ہماری قوم میں، ہمارے گھروں میں، ہم خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہیں، کہ جب آپ کوئی شخصیت دیکھتے ہیں، تجارتی دنیا آج کل بہت زیادہ تشہیرات کرتے ہیں، کپڑے بیچنا چاہتے ہیں، جوتے بیچنا چاہتے ہیں، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی تشہیر کرتے ہیں، یا لباس بیچنا چاہتے ہیں اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ کسی عورت کو لباس پہناتے ہیں، وہ عورت وہ لباس پہن کے کیٹ واک کرتی ہے، پھر ساری خواتین مومن مسلمان ساری دیکھتی ہیں اس خاتون کو وہ ڈریس پہنے ہوئے، تو انہیں بھلا لگتا ہے بہت، اور پھر یہ بھی دوسرے دن چلی جاتی ہیں دکان پر اور وہی چیز خریدتی ہیں، وہی سوٹ خریدتی ہیں اور اسی طرح سے سلواتی ہیں۔ ڈیزائنرز بھی موجود ہیں، وہ اسی طرح کا جیسے اس پیٹرن میں دکھایا گیا تھا اسی طرح کا لباس سی کے سلوا کے پہن لیتی ہیں۔ اسی کو تأسی کہتے ہیں۔ کسی کو دیکھنا، روپ اس کا، اس روپ کو پسند کرنا، اس روپ کو پسندیدہ کو اپنا لینا اور اپنے آپ کو اسی روپ میں ڈھال دینا، اس کو تأسی کہتے ہیں۔ اور جس کو دیکھ کر آپ یہ کام کرتے ہیں اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ اس وقت اسوہ ہم دیکھیں تو جتنی بھی ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں، مختلف طرح کی خواتین ہیں۔ کچھ تو بالکل روایتی خواتین ہیں جو خاندان کے اندر، برادری کے اندر روایتی طریقہ ہے زندگی کا، اس طرح سے گزار رہی ہیں۔ لیکن کچھ خواتین ہیں جو مثلاً فلم دیکھی، ڈرامہ دیکھا، میڈیا کو دیکھا، تشہیرات دیکھیں، ایڈورٹائزمنٹ دیکھی، تو وہاں سے کوئی انہوں نے نمونہ اخذ کیا ہے اور پھر اپنا روپ، اپنا حلیہ، اپنا شخصیت اس طرح سے بنا لی۔ تو یہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسوہ چنا ہے پہلے، پھر اس اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو بنایا ہے۔ مرد بھی یہی کام کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی بعض نے ایسے کیا ہوگا، کسی مشہور شخصیت کو، کسی کھلاڑی کو، کسی روپ کو پسند کیا ہوگا اور پھر اس کے مطابق آپ نے کٹنگ بھی اسی کروائی، لباس بھی ویسا پہنا، اسی طرح کا اپنا روپ بنایا تاکہ میں اس کی طرح لگوں۔ یہ جو معروف شخصیت ہے، مقبول شخصیت ہے، خوبصورت شخصیت ہے، میں بھی اس طرح کا اپنا حلیہ بنا لوں جس کو دیکھ کر متاثر ہو کر آپ نے اپنے آپ کو ویسا بنایا ہے جیسا وہ ہے آپ کا پسندیدہ، اس کو اسوہ کہتے ہیں۔ اور آپ کے عمل کو تأسی کہتے ہیں کہ آپ نے تأسی کی ہے۔ اسی سے سیرت کا مفہوم جنم لیتا ہے۔ سیرت، جیسے اشارہ کیا کہ ہم زیادہ تر اگر کہیں بھی کہا جائے کہ سیرت بیان کریں تو ہم سیرت کی کتابیں شروع ہوتی ہیں جزیرہ نما عرب سے۔ جزیرہ نما عرب کا جغرافیہ یہ سیرت سے شروع ہوتی ہیں۔ ایسے ہی اساتید نے ایسے ہی پڑھا ہوگا۔
जज़ीरा नुमा में उसके चारों तरफ 3 तरफ समुंदर है, एक तरफ खुश्की है, ये सीरत बयान हो रही है। और जज़ीरा नुमा में बारिशें नहीं होती, खजूर का दरख्त होता है, जानवरों में ऊँट होता है, और वहाँ पर पीने का पानी नहीं होता, बारिशों का तनासुब बहुत ही कम है, दरिया नहीं है, झीलें नहीं हैं। फिर इस जज़ीरा नुमा पर तारीख़ में पहले कब्ज़ा किसका था, फिर कब्ज़ा किसका हुआ, फिर कब्ज़ा किसका हुआ, और ये 5-6 जिल्दें सीरत की इसमें लिखी जाती हैं कि कब्ज़ा इस रेगिस्तान पर किसका था, और करते करते यहाँ अरब कैसे पैदा हुए, फिर अरब यारब कैसे पैदा हुए, कहतानी कैसे पैदा हुए, अदनानी कैसे पैदा हुए। फिर ये सिलसिला दूर से 8-10 जिल्दों के बाद पहुँचता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सीरत की 10 जिल्दें पहले जोग्राफिया है, आबो हवा है, कब्ज़े हैं, सरज़मीन है, रेगिस्तान है, जियोलॉजी है, फ़लाँ है, उसका कोई रब्त नहीं है सीरत के साथ। अगर सीरत का माना मुशख़्ख़स समझ में आ जाता, लुग़त में या इस्तिलाह में, दोनों में, इल्मी इस्तिलाह में या लुग़त के लिहाज से, तो बात इन 10 जिल्दों के बग़ैर भी शुरू हो सकती थी और सीधा मौजू पे आज आ सकते थे आप। सीरत अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में रवाज इसका पैदा हुआ है, लेकिन अरबी से आया है। और ये कानून है लुगात का, लैंग्वेजेस का, कि आप जिस ज़बान का लफ्ज़ आप किसी भी ज़बान में देख रहे हैं, तो उसका असल माना जानने के लिए आपको उसकी पिछली ज़बान, मादर ज़बान की तरफ जाना होगा। वहाँ से पूछेंगे कि इसका माना क्या है। सीरत अरबी लफ्ज़ है, सीन ये रे सैर से निकला है, सयारा अरबी तलफ़ुज़ के मुताबिक, जिसको उन्होंने मुख्तलिफ उससे अल्फाज बनाए हैं। सैर, हम उसको सैर सपाटा भी साथ कह देते हैं। सपाटा हिंदी है और सैर अरबी है, मिला के हमने सैर सपाटा बनाया है। उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल अब नहीं करते, उसकी जगह पर हम टूरिज़म या उसकी जगह पर ट्रैवलिंग इस्तेमाल करते हैं। सैर कहते हुए मज़ा नहीं आता, सैर व तफरीह। आप कहीं ट्रैवल कर रहा था तो लगता है कोई भारी काम कर रहा था मैं। सैर चलने को कहते हैं अरबी में, सैर चलने को। किसी भी काम के लिए आप चल रहे हों, वर्जिश के लिए चल रहे हों, किसी काम के लिए चल रहे हों, क्लास में आ रहे हों, क्लास से जा रहे हों, नमाज के लिए आ रहे हों, नमाज पढ़ के जा रहे हों, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप कदम ज़मीन पे कदम उठा के चल रहे हैं तो इसको अरबी में सैर कहते हैं। और सीरत इसी से निकला है। सीरत चलने को नहीं कहते, सीरत चलने के अंदाज़ को कहते हैं। हर आदमी के चलने का एक अंदाज़ होता है, सब एक जैसे नहीं चलते। आप में से हर आदमी जब चलता है तो चाल मुख्तलिफ होती है, हर एक के चलने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। और बाज़ मारूफ शख्सियात हैं जिनके चलने को लोग अदा अपनाते हैं, उनकी तरह चलने की कोशिश करते हैं। तो ये चलने का जो अंदाज़ है इसको सीरत कहते हैं। तर्ज, चलना सैर है, चलने का तरीका, चलने का अंदाज़, चलने का ढंग, इसको सीरत कहते हैं। जिस तरह से हम शेर हैं और शेर का अंदाज़ है, तर्ज। अभी बहुत खूबसूरत कलाम इकबाल हमारे भाई ने पढ़ा, नाम क्या है इनका, मोहम्मद अजमल भाई ने, कि खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलाम इकबाल है, आप में से सब पढ़ सकते हैं उठ के आके यहाँ पर अपने अंदाज से। लेकिन इतनी सुर में और इतनी खूबसूरत आहंग के साथ, इस तर्ज के साथ पढ़ना आसान नहीं है, मुश्किल है। ये कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ सकते। मसलन इनकी तरह मैं नहीं पढ़ सकता, अंदाज तर्ज नहीं लगा सकता। शेर पढ़ सकता हूँ, खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन इस शेर के ऊपर जो इन्होंने तर्ज चढ़ाई है, या जिसने भी चढ़ाई है और इन्होंने उसको देख के उसकी तकलीद की है, वो तर्ज मैं नहीं लगा सकता। तर्ज मौसीकी है, शेर शायरी है और तर्ज मौसीकी है। और शायर जब शेर लिखता है तो मौसीकियत उसके अंदर रखता है, गुंजाइश रखता है कि इसके अंदर मौसीकी की धुन और मौसीकी की तर्ज चढ़ सके इसके ऊपर। और इसीलिए आप देखें कि
شعر بہت ہیں لیکن مشہور وہ ہیں جنہیں خوبصورت دھن کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، طرز جن کی زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی بھی شعر ہو، خواہ وہ غزلیہ شعر ہو، وہ نغمے ہوں، وہ فلمی گانے ہوں، وہ نعتیں ہوں، وہ قصیدے ہوں، وہ نوحے ہوں، کچھ ہٹ ہوتے ہیں، بہت شہرت ان کو ہوتی ہے، ہر زبان پہ چڑھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے موبائل میں بج رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں ہیں جن کے معانی بہت اعلیٰ ہیں، بلکہ یہ وہ اشعار ہیں مذہبی اور غیر مذہبی جن کی سریں یا دھن یا طرز بہت اعلیٰ ہے۔ ایسی طرز ہے اس کی جو دل کو لگتی ہے انسان کے، چونکہ انسان موسیقی پسند ہے۔ اور اب بعض تو گانوں میں موسیقی سے اپنی حس پوری کر لیتے ہیں، مذہبی لوگ مذہبی کلام کے ذریعے سے اپنی تشنگی موسیقی کی پوری کر لیتے ہیں، پیاس بجھا لیتے ہیں، چونکہ اچھی لگتی ہے موسیقی، اچھی لگتی ہے آپ کو۔ شعر جیسے انہوں نے پڑھا، بہت خوبصورت آواز تھی۔ اب یہ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ پڑھیں، ایک اور کلام اقبال بھی اسی خوبصورت انداز میں پڑھیں، پتہ نہیں اس کی انہوں نے مشق کی ہوئی یا نہیں، کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ بہت عالی کلام ہے علامہ اقبال کا، اور جنہوں نے سر میں پڑھا ہے وہ اور اس کو زیبا تر بنا دیتے ہیں، خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ طرز کلام میں شعر میں آتی ہے تو شعر کو زیبا بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا کے اس کو نکھار دیتی ہے۔ طرز کسی چیز میں آئے، اس خام چیز کو طرز تکمیل کرتی ہے، مکمل کرتی ہے۔ مثلا جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ فیکٹری میں بنا ہوا لباس ہے، تھان تھا، دکان میں پڑا ہوا تھا اور صرف کپڑا تھا، اس کے اندر یہ خوبصورتی نہیں تھی جو درزی نے اس کے اوپر چڑھائی ہے۔ کپڑا وہی کپڑا ہے، لیکن آپ درزی کے پاس لے کے گئے ہیں، اس نے کپڑا کاٹا ہے، کاٹ کے پھر جوڑا ہے۔ خوب کیا درزی نے اس پہ کیا اضافہ کیا ہے؟ طرز، انداز اس کو دیا ہے۔ کپڑا آپ کا ہے لیکن مہارت اس نے اس کے اوپر ڈال کے اور اس کو خوبصورت پیرائے میں بنا کر آپ کو دیا ہے، اب خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ نے تھان لپیٹا ہوتا، ایک دھوتی جیسے باندھتے ہیں، باندھی ہوتی نیچے تھان پھاڑ کے پھر ایک چادر اوپر لپیٹ لیتے تو اتنے زیبا، اتنے خوبصورت نہ لگتے۔ کپڑا وہی کپڑا ہے لیکن ہنرمند کے ہاتھوں سے گزرا ہے، اس نے اپنا ہنر اس کے اوپر چڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کپڑا خوبصورت ہو گیا ہے۔ ہر خوبصورتی، یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیمنٹ، سریا، مٹی، اینٹ ہے، اور یہ ڈھیر لگا ہوا ہو تو بہت برا لگتا ہے، لیکن جب یہ ترتیب سے ہنرمند نے اس کو ترتیب دی ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اور اسی طرح کی ہر چیز جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے ارد گرد، تو یہ خوبصورتیاں ساری طرز کی خوبصورتیاں ہیں، ڈھنگ کی خوبصورتیاں ہیں، انداز کی خوبصورتیاں ہیں۔ یہ خوبصورتیاں اگر انسان کے کردار میں آ جائیں، انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جائیں، انسان کی شخصیت بنتی ہے آپ کی عادتیں، آپ کا مزاج، آپ کی سوچ، آپ کے شوق، آپ کی گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب آپ کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن نہ یہ خود چیزیں، بلکہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز آپ کی شخصیت کو تشکیل دیتا ہے۔ آپ کے بولنے کا انداز آپ کی شخصیت کو بناتا ہے۔ بولنا آپ کی گفتگو ہے، بولنے کا انداز آپ کی شخصیت کا ترجمان ہے کہ آپ کیسے بولتے ہیں، انداز کیا ہے بولنے کا۔ اسی طرح آپ جو کچھ انجام دیتے ہیں بچپن سے بڑھاپے تک، اس میں آپ کی شخصیت پر ایک رنگ چڑھتا ہے، انداز بنتا ہے اور اس کی ایک طرز بنتی ہے۔ اس طرز کو آپ جب اپناتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی طرز یہ آپ کی سیرت بن جاتی ہے، انداز زندگی، طرز زندگی۔ زندگی اعمال کا نام ہے، کاموں کا نام ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، یہ کام ہے آپ کا، پڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کا ایک کام ہے، کھاتے ہیں یہ آپ کا کام ہے، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، یہ کام ہیں آپ کے، کیفیات ہیں آپ کی۔ لیکن ان میں سے ہر کیفیت کی ایک طرز ہے، وہ طرز آپ کی سیرت ہے۔ آپ غصہ
ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں غصہ، لیکن غصہ کس طرز کا غصہ کرتے ہیں یہ آپ کی سیرت ہے. کیسے غصہ کرتے ہیں؟ بعض غصہ کرتے ہیں کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، بے قابو ہو جاتے ہیں، انتہائی وحشی بن جاتے ہیں اور تمام قدریں نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں غصہ کرتے ہیں لیکن ان کے غصے میں چبھن نہیں ہوتی. آدمی سمجھ جاتا ہے غصے میں ناراض ہے لیکن تکلیف دہ غصہ نہیں ہوتا. انداز، غصے کا انداز، یا خوشی کا انداز، خوشی اور خوشی کا انداز. خوشی کا انداز سیرت ہے، غم سیرت نہیں ہے، غم کا انداز سیرت ہے. کھانا سیرت نہیں ہے، کھانے کا انداز سیرت ہے. پہننا سیرت نہیں ہے، پہننے کا انداز سیرت ہے. بولنے کا انداز سیرت ہے، سننے کا انداز سیرت ہے. اس کو سیرت کہتے ہیں. تاریخ، واقعات، اعمال اور مختلف حادثات و سانحات کے تذکرے کا نام تاریخ ہے. سیرت انسان کے عمل، انسان کی زندگی کے طرز کو، طریقے کو، انداز کو، روش کو سیرت کہتے ہیں. یہ سیرت آج کل باقاعدہ اس نے علم کا درجہ حاصل کر لیا ہے، ایک سائنس ہے. سیرت اس وقت سائنس ہے، لیکن سیرت کے نام پر نہیں، چونکہ سیرت مذہبی دینی موضوع ہے اور تاریخ کا نام سیرت پڑ گیا ہے. علوم نے، جنہیں آپ سائنس کہتے ہیں، انہوں نے سیرت کو علمی اصولوں پر لیا ہے اور اچھے طریقے سے لیا ہے. اگر ہم دونوں طرف کا سیرت کے اوپر کام موازنہ کریں تو سائنسدانوں نے زیادہ بہتر سیرت کو کھولا ہے، بیان کیا ہے، واضح کیا ہے، علمی ضابطے اس کے بنائے ہیں. مذہبی طبقے نے سیرت کے نام پر ساری تاریخ ذکر کی ہے. سیرت کے لیے جو لفظ اصطلاح رائج ہے اس وقت، وہ ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اردو کہوں گا لیکن سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو جب تک آپ کی زبان میں اسے نہیں بیان کریں گے. تو آپ کی زبان میں سیرت کو میتھڈ کہتے ہیں، انگلش میں، انگریزی میں میتھڈ ہے. اور میتھڈ سے جو علم بنا ہے وہ میتھڈولوجی ہے اور آج ایک سائنس کا درجہ رکھتی ہے. ممکن ہے آپ کے اساتید میں سے ہوں جنہوں نے پڑھا ہو یہ علم یا پڑھا رہے ہوں گے، ممکن ہے. میتھڈولوجی روش شناسی کو کہتے ہیں، طرز شناسی. کسی کام کی طرز، کام الگ چیز ہے اور اس کی طرز الگ چیز ہے. اس طرز کو، روش کو میتھڈولوجی کہتے ہیں، یا روش شناسی کو میتھڈولوجی کہتے ہیں، روش کو میتھڈ کہتے ہیں. تو سیرت کا اگر درست ترجمہ کیا جائے تو میتھڈ ہونا چاہیے، اور سیرت شناسی میتھڈولوجی ہے. کس کی میتھڈولوجی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی میتھڈولوجی کا نام سیرت ہے. اگر ہم اس نام سے سیرت پیش کرتے تو شاید زیادہ کام ہوتا ہے اس کے اوپر اور بہتر وضاحت ہو جاتی. میتھڈولوجی آپ کے علوم میں زیادہ، سائنس میں زیادہ کارآمد علم ہے اس وقت. مثلاً آپ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، آپ سرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. اس کی روشیں ہیں، سرچ کی، تحقیق کی روشیں ہیں. ایک روش یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں، تحقیق کتابوں میں کرتے ہیں. ایک روش یہ ہے کہ آپ تحقیق میدانی مشاہدہ کرتے ہیں. آپ کسی موضوع کے متعلق، آپ مثلا فرض کر لیں کہ اخوت ایک اہم موضوع ہے اور اس کے متعلق کوئی اسکالر، کوئی اسٹوڈنٹ پیدا ہوتا ہے جو تھیسز لکھتا ہے، تحقیق شروع کرتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کھولے اور اخوت کے بارے میں نیٹ پہ جو کچھ معلومات ہیں وہ ساری وہاں پر دیکھ کے پھر اس سے نتیجہ لے کے کتاب لکھ دے، مقالہ لکھ دے. کہ زیادہ تر انٹرنیٹ میں جو دیکھے گا وہ غلط بیانی ہوگی، اشتباہ ہوگا، وہ صحیح معلومات نہیں ہے. اب میں اپنے بارے میں ثبوت اس کا دیتا ہوں کہ جو ویکیپیڈیا اور ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے زیادہ تر غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک طریقہ ریسرچ کا یہ ہے کہ آپ میدانی اٹھیں، نکلیں اور اخوت کے دفتر چلے جائیں، اخوت کے بانی کے پاس چلے جائیں، اخوت کی یونیورسٹی میں چلے جائیں، اخوت کالج میں چلے جائیں اور اخوت کے دیگر جو خدماتی شعبے ہیں وہاں چلے جائیں آپ، اور وہاں جا کر مشاہدہ کریں کہ کیا کر رہے ہیں،
یہ ایک طریقہ ہے ریسرچ کا، مشاہدہ کریں آپ۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کچھ چیزیں لے کر، ان کے نمونے لے کر، مثلا ان کا اسٹوڈنٹ لے کے، ان کا ٹیچر لے کے، اس سے گفتگو کر کے اس کو انالائز کریں آپ، کھولیں، تحلیل تجزیہ کریں آپ۔ یہ بھی ایک روش ہے، یہ روشیں ہیں، یہ میتھڈ ہیں تحقیق کے۔ تحقیق ریسرچ ہے اور ریسرچ کے میتھڈ مختلف ہیں، اور میتھڈ سکھانے والے علم کو میتھڈولوجی کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ ہے، تاریخ میں شخصیات ہیں، ان شخصیات کی زندگی ہے، نمایاں شخصیات ہیں۔ جیسے ہمارے لیے سب سے مقدس، اعلیٰ، برتر شخصیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے مقرر فرمائی ہے، وہ ذات گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خوب، یہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے ہدایت کا رکن ہے۔ یہ جس طرح قرآن ہدایت کا منبع ہے، حضور کی ذات بھی ہدایت کا منبع ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، زندگی انہوں نے اپنے انداز سے اپنے دور کی زندگی گزاری ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی شخصیت ہے، ان کی ایک اپنی ذات ہے، اور ذات کے اندر ایک شخصیت ہے ان کی۔ اس شخصیت کا اگر ہم کھولیں کہ کس روش کے تحت حضور نے زندگی گزاری ہے، روش کیا تھی؟ زندگی ملتی جلتی زندگی تھی دوسروں کے ساتھ۔ جیسے اس وقت کے مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، یہ تو بازار میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، یہ تو بالکل ہماری طرح کے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ کی کیا توقع ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ زمین پہ نہ چلتے ہوں، ہم زمین پہ چلتے ہیں عام آدمی، وہ زمین پہ نہ چلتے ہوں۔ دوسرا یہ کہ ان کے پاس ہمیشہ فرشتوں کا جھرمٹ ان کے ارد گرد ہونا چاہیے، انسان ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ پھر ان کے اوپر ہمیشہ ایک سایہ ہونا چاہیے، انہیں محنت مشقت نہیں کرنی چاہیے، جو عام آدمی کام کرتا ہے وہ یہ نہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کا میں نبی بناؤں تو وہ آپ کے لیے ہدایت کا منبع نہیں بن سکتا۔ ہدایت کا منبع اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ کرتے ہوں وہ بھی وہی کرتے ہوں، لیکن ان کا انداز ان کاموں کا اور ہو، آپ کا انداز اور ہو، وہ الہی انداز سے یہی کام کرتے ہوں اور آپ اپنے روایتی آبائی انداز سے یہ کام کرتے ہو۔ تو اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا ہدیہ دیا، وہ زندگی کا الہی طریقہ تھا، الہی میتھڈ تھا، جو دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ لہٰذا یہ جو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی یہ روش رسول کی تم نے اختیار کرنی ہے، زندگی اپنے زمانے کی گزارنی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ نے جو کام کیے وہ ہمیں کرنے چاہیے، جیسا عموماً کہا جاتا ہے، اور سیرت میں سب سے زیادہ نمایاں سیرت مسواک بتائی جاتی ہے۔ سنت نبوی چند چیزیں ہیں، اور ایک عام سنت نبوی جو جن لوگوں نے سنت تعارف کروائی ہے، ترویج کیا ہے، تو مسواک کو، وہ بھی لکڑی والی مسواک جو جیب میں پڑی ہوئی ہو، وہ یہ جو آپ کا برش ہے اور اس کے اوپر پیسٹ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ سنا ہوگا آپ نے، معلوم نہیں سنا ہے یا نہیں سنا ہے، لیکن ہے ایسا طبقہ جو دانت صاف کرنے کے لیے برش اور ٹوتھ پیسٹ جو خمیر آپس میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں، کریم، اس کو کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ سنت لکڑی کی مسواک لے کے وہ وضو سے پہلے مسواک کرنا ہے۔ خوب، اگر کوئی آپ کو اس طرح کی تلقین کرے کہ برش کے ساتھ دانت صاف کرنا یہ سنت نہیں ہے، لکڑی کی مسواک بنا کے سنت یہ لکڑی کی مسواک ہے، خوب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ سنت ہے برش سے دانت صاف کرنا یا نہیں ہے سنت؟ دانت صاف کرنا سنت ہے، سیرت ہے، اصل جو مقصود ہے وہ دانت صاف کرنا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں چونکہ برش نہیں تھا، ٹوتھ پیسٹ نہیں تھا، انڈسٹری نہیں تھی، کیمیکل نہیں تھے، مصنوعی چیزیں نہیں تھیں، نیچرل چیزیں تھیں ساری، کھانے پینے بھی طبیعی تھے، اور اشیاء جو استعمال میں لاتے تھے وہ بھی طبیعی، برتن مٹی کے تھے،
اور عام چیزیں، اوزار لکڑی کے یا لوہے کے یا پتھر کے اوزار استعمال ہوتے تھے، اور حضور بھی وہی اوزار استعمال کرتے تھے۔ مثلا سواری کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ حضور کی سواریاں کیا تھیں، کن چیزوں پر حضور سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹنی تھی جس پر حضور سوار ہوتے تھے، کبھی کبھار کسی جنگ میں جانا ہو تو گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے یا پھر خچر پر سوار ہوتے تھے۔ یہ حضور کا پسندیدہ سواری خچر تھی، لیکن ضرورت کے وقت اونٹ پر، اونٹنی پر بھی سوار ہوتے تھے، اور جنگ کے موقع پہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے۔ کم، گھوڑے پر بہت کم سوار ہوتے تھے۔ خوب آج آپ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، آپ ٹرین پہ، جہاز پہ بیٹھتے ہیں، تو سیرت کدھر جائے گی ابھی؟ کہ حضور کی سیرت تو اونٹنی پہ بیٹھنا ہے، حضور کی سیرت تو خچر پہ بیٹھنا ہے، ہم جہازوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، تو یہ تو کھلی خلاف ورزی ہے سیرت کی۔ بعض کرتے ہیں اس طرح سیرت کا پیغام دیتے ہیں۔ غلط فہمی یہیں پر ہوتی ہے کہ انہوں نے تاریخی واقعات کو سیرت کہہ دیا ہے، یعنی حضور کا لکڑی کی مسواک کرنا یہ سیرت ہے۔ اصل جو چیز سنت ہے وہ دانت صاف کرنا ہے۔ دانت صاف کرتے تھے حضور اپنے زمانے کے وسائل کے ساتھ کرتے تھے۔ جو سیرت ہے وہ لکڑی کی مسواک نہیں ہے، سیرت دانت صاف کرنے کا طریقہ ہے یا زندگی کا طریقہ ہے۔ حضور کی زندگی میں طریقہ یہ تھا کہ وہ نظافت پوری شخصیت کی، ماحول کی، گھر کی، حضور نظافت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے ذرا برابر۔ یعنی نہ بدن میلا ہونے دیتے تھے، نہ لباس میلا ہونے دیتے تھے، نہ دانت میلے ہونے دیتے تھے، نہ چہرہ میلا ہونے دیتے تھے، نہ ماحول میلا ہونے دیتے تھے، نہ بستر میلا ہونے دیتے تھے۔ بے شک پرانا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، پرانا ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے، پرانا لباس ہو لیکن ہو دھلا ہوا، اجلا ہو، دھلا ہوا لباس ہو۔ تو سیرت کس چیز کا نام ہوا؟ سیرت لباس پہننے کو نہیں کہتے، سیرت لباس پہننے کی روش کو کہتے ہیں کہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور لباس کس لیے پہنتے تھے؟ ستر کے لیے پہنتے تھے، فیشن کے لیے نہیں پہنتے تھے، دکھاوے کے لیے نہیں پہنتے تھے۔ یعنی اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ لوگ میرا لباس دیکھ کے متاثر ہوں کہ میں نے کتنا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، بلکہ بدن ڈھانپنے کے لیے لباس پہنتے تھے۔ اب ہم کون سا لباس پہنے؟ ایسا لباس پہنے جو بدن ڈھانپے۔ وہ عربی لباس بھی ہو سکتا ہے اگر بدن ڈھانپتا ہے تو، اور پاکستانی لباس ہو سکتا ہے کہ یہ بات طے ہے عالمی سروے کے نتیجے میں کہ شلوار قمیض یہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین لباس ہے جس کے اندر لباس کی ساری خصوصیات موجود ہیں۔ لباس کے اندر، لباس ایک تو پہنتے ہوئے بدن بالکل آسان ہو، اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ باقی لباس ایسے ہیں، مثلا عربی لباس ہے اس میں اٹھنا بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس میں کئی اور ایسے حرکات، مثلا دوڑ نہیں سکتے آپ عربی لباس میں۔ عربی لباس جب پہنتے ہیں تو اس کا گھیرا تنگ ہوتا ہے تو دوڑ نہیں سکتے تیز، اوپر اٹھانا پڑتا ہے، پنڈلیاں ننگی کرنی پڑتی ہیں، پھر دوڑتا ہے عرب۔ یا گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے آسان نہیں ہے، گھوڑے پہ بیٹھیں تو اس کو کمر تک اوپر اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستانی لباس ہے، چونکہ دو پیس ہیں، شلوار اور قمیض الگ الگ ہے۔ عربوں کے ہاں قمیض شلوار دونوں ملا کے ایک ہی کرتا بنتا ہے، اس لیے مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ پتلون سب سے مشکل لباس ہے، چونکہ پتلون صرف کھڑے ہونے کے لیے ہے، بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ پتلون پہن کے کھڑے رہو آپ، جیسے فوجی ہوتے ہیں، سنتری ہوتے ہیں، باقی جن کا کام ہوتا ہے پتلونیں پہن کے انہیں بٹھانا نہیں ہوتا۔ ہم ایران میں تعلیم حاصل کی ہے، ایران میں جب نیا گیا تھا تو ایک عجیب منظر میں نے دیکھا کہ نماز کا جب وقت ہوتا تھا، چونکہ ان کا لباس سب کا پتلون ہے مردوں کا، تو نماز کا جب لفظ ہوتا تھا تو سارے پتلونیں اتار دیتے ہیں اور نیچے پاجامے پہنے ہوتے ہیں انہوں نے، شلوار کی طرح آسان کھلے پاجامے میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ نماز کے وقت پتلون اتار کے پاجامے میں کیوں نماز پڑھتے ہیں، یہ پتلون میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ پوچھا لوگوں سے تو انہوں نے کہا شاید پتلون پاک نہیں ہوگی، مشکوک ہوگی، اس طرح کی توجیحات، لیکن یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اصل یہ تھا کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں جاتا ہے، تو پتلون زانوؤں میں ٹائٹ ہو جاتی ہے
اور پتلون کے زانو بن جاتے ہیں. جب کھڑا ہوتا ہے تو پتلون کا زانو آگے نکلا ہوا ہوتا ہے شتر کے کوہان کی طرح, اور پتلون خراب ہو جاتی ہے. پتلون اس وقت ہے جب کریز بالکل سیدھی رہے, اس میں کوئی زانو نہ بنے, اس میں خمیدگی نہ آئے. شلوار ایسی ہے کہ جو آپ جس حالت میں جائیں شلوار میں کوئی شکن نہیں پڑتی. کھڑے ہوں تو کھڑی ہو جاتی ہے, بیٹھو تو بیٹھ جاتی ہے, لیٹو تو لیٹ جاتی ہے. بدن کو ٹائٹ نہیں رکھتی شلوار. یعنی طبی لحاظ سے, میڈیکلی بھی شلوار بہت اچھا لباس ہے, سطر کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے, بشرطی کہ کھلی شلوار اور کھلی قمیض ہو جس میں اندام بدن کے نمایاں نہ ہو. تو سیرت کیا ہے لباس پہننے میں؟ سیرت یہ نہیں ہے کہ عربی لباس پہنے یا فلاں لباس پہنے. اپنے علاقے کا لباس پہنو, جو آپ کے ہاں رائج لباس ہے وہ پہنو, لیکن اس کا انداز, اس کا میتھڈ رسول اللہ والا ہونا چاہیے. کیا ہو؟ ایک تو صاف ستھرا ہو, اجلا ہو. دوسرا, لباس کا فلسفہ مقصد یہ ہے کہ یہ بدن ڈھانپے, آپ کا پورا بدن ڈھانپ لے, نہ بدن کے اجزاء نمایاں ہوں لباس کے نیچے سے, اور نہ لباس کی کمی کی وجہ سے بدن آپ کا نمایاں ہو. یہ میتھڈ ہے, یہ روش ہے رسول اللہ کے لباس پہننے کی. اور اسی طرح ہم قدم قدم پہ پوری زندگی میں جائیں تو رسول اللہ کی طرز زندگی, روش زندگی, میتھڈ زندگی کا یہ سیرت ہے جو ہمیں انہی تاریخ کی کتابوں سے, حدیث کی کتابوں سے اور قرآن سے, سب سے بڑا سیرت کا منبع رسول اللہ کی سب سے مستند سیرت قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور نہ صرف رسول اللہ کی بلکہ تمام انبیاء کی سیرت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. انبیاء کی تاریخ کم بیان کی ہے, انبیاء کی سیرت زیادہ بیان کی. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش نہیں بیان کی. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ذکر نہیں کیا, والدہ کا نام ذکر نہیں کیا. والدہ کا نام آیا ہے, ذکر آیا ہے, نام نہیں آیا, بلکہ سیرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سیرت بیان کی گئی ہے, طریقہ بیان کیا گیا, روش بیان کی گئی ہے. اسی طرح دیگر انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے, ان کی سیرت قرآن نے ذکر کی ہے. تاریخ کم بیان کی ہے, سیرت زیادہ بیان کی ہے. اور جو چیز ہمارے لیے ہدایت ہے, تاریخ سے ہم سیرت نکال سکتے ہیں. ہدایت سیرت کے اندر ہے, تاریخ کے اندر نہیں ہے. تاریخ سے اگر سیرت نہ نکلے اور سیرت سے روش نہ ہمیں پتہ چلے اور وہ روش ہم اپنے زمانے کی زندگی گزاریں, یعنی سیرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واپس 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور اس دور کے سارے کام شروع کر دیں. یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, پتہ نہیں اتفاق ہوا یا نہیں, ہمارے ساتھ ہوا. ایک کھانے میں ہم بیٹھے تھے, ایک مولانا صاحب بھی تشریف فرما تھے, تو جو ہی کھانا شروع ہوا سب نے چمچ سے کھانا شروع کیا, تو مولانا نے ہاتھ سے کھانا شروع کیا, اور پھر باقی سب کو انہوں نے بہت سختی کے ساتھ ٹوکا کہ آپ کیسے مسلمان ہو کہ حضور کی طرح کھانے کا بھی آپ کو طریقہ نہیں آتا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے. کہا یہ چمچ سے جو کھا رہے ہو یہ غلط طریقہ ہے, سیرت کے خلاف ہے. ہاتھ سے, حضور ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. تو اب ظاہر وہ باقی بھی علماء تھے, باقی علماء شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے سیرت چھوڑ دی اور ہاتھ سے کھانا. اب ظاہر ہاتھ سے کھانا آتا بھی نہیں سب کو, آج کی نسل کو چمچ سے کھاتے ہیں. یا پھر ایسی چیز ہو جو ہاتھ سے کھائی جا سکتی ہو, اور کچھ چیزیں سالن ہیں وہ ہاتھ سے نہیں کھائے جا سکتے, وہ چمچ سے ہی کھائے جا سکتے ہیں. تو میں نے مولانا سے کہا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں. تو میں نے کہا کیسے, اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہیں یا خچر پہ؟ کہتے نہیں ٹیکسی میں بیٹھ کر آئے. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی آپ کو؟ حضور تو اونٹنی پہ بیٹھ کے آتے تھے, تم ٹیکسی میں بیٹھ کر آئے ہو. تو تھوڑے علماء کے چہروں پہ رونق آئی کہ کچھ دفاع ہو گیا ہمارا, ورنہ بھری محفل میں انہوں نے سب کو شرمندہ کر دیا تھا. اب آپ چمچ سے کھائیں, موجودہ جو آپ کا رائج طریقہ ہے اسی طریقے سے کھائیں آپ, لیکن آپ رسول اللہ کے حضور کے طرز پر کھانا کھائیں. روش وہ ہونی چاہیے, میتھڈ وہ ہونا چاہیے کھانے کا. کھانے کا میتھڈ کیا ہے؟ کھانے کا میتھڈ یہ ہے کہ اس وقت کھاؤ جب بھوک ہے آپ کی, جب بھوک ہے تو کھانا کھاؤ, اگر بھوک نہیں ہے تو کھانا نہ کھاؤ. اور ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی, مٹی نہیں ہے, تھوڑی باقی ہے تو کھانا چھوڑ دو, چمچ سے کھاؤ یا ہاتھ سے کھاؤ. اب سنت رسول پر عمل کریں, ہاتھ سے کھانا کھا کھا کے اتنا کھائیں اٹھنے کے قابل نہ رہیں آپ, اور پھر کہیں جی یہ سنت ہے یہ طریقہ. نہ, سنت نہیں ہے. سنت یہ کہ تھوڑا کھانا کھاؤ, زیادہ کھانا
نہ کھاؤ، سانس کی جگہ چھوڑو، آپ اتنا نہ بھرو اس کو کہ آپ سانس ہی نہ لے سکو. یہ روش ہے، میتھڈ ہے، میتھڈ کو سیرت کہتے ہیں، اور اس پہ غور کی ضرورت ہے. آپ الحمدللہ سارے جوان ہیں، اور میں آخر میں یہ اضافہ کروں گا کہ واقعاً اگر ہم سیرت کی عملی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو اخوت سیرت کی مثال ہے. اخوت، خداوند تعالیٰ توفیق دے، سلامت رکھے ان کے بانیوں کو اور انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے یہ ہے سنت کا طریقہ. ایک تو اخوت کو احیا کیا ہے جو رسول اللہ کا طریقہ تھا. امت بنانے کی میتھڈ کیا تھا؟ اخوت، بھائی چارہ، کہ اوس ہے، خزرج ہے، مہاجر ہے، انصار ہے، قریشی ہے، غیر قریشی ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، یہ سب ختم کرو تفریق، اور سب ایمان کے رشتے میں بھائی بن جاؤ. یہ روش ہے، یہ میتھڈ ہے. یہ میتھڈ الحمدللہ انہوں نے نام میں بھی اختیار کیا ہے، کام میں بھی اختیار کیا ہے. اور پھر اس میتھڈ کے تحت، اخوت کے تحت سیاست نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ہم سارے مل کے پارٹی بنا کے الیکشن لڑیں، بلکہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کو اپنایا ہے، اس روش کو، رسول اللہ کی روش کو، اور قوم کی تربیت کے لیے کیا ہے سارا کچھ. اور تعلیم کو، جو حضور کی روش ہے، میتھڈ ہے امت سازی کے لیے، تعلیم ہے اور بھائی چارہ اور اخوت ہے. یہ ایک عملی مشاہدہ ہے، سیرت کا عملی مظاہرہ ہے. اب ممکن ہے تاریخ کچھ ہو، لیکن جو کچھ اخوت کے پرچم کے نیچے انجام پا رہا ہے، اس کو وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیرت نبوی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو اس دور میں ان کو نصیب ہوا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بانیان کو بھی، اور ان کی پوری ٹیم کو، اور جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت پاکیزہ سلسلہ پاکستان میں شروع کیا ہے، کہ تعلیم کو ہر طبقے کی دسترس میں قرار دیا ہے. ورنہ تعلیم تجارت بن گئی ہے پاکستان میں. تاجروں کے چنگل سے تعلیم کو نکال کے انسانیت کے اختیار میں قرار دینا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے جو یہ ادارہ کر رہا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے، اور پاکستان کے ہر شہر میں ایسا یونیورسٹی بنے، ایسا ادارہ بنے، اور تعلیم کی یہ روش عام ہو انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس میں ابھی تک حصہ لیا ہے اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خداوندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ الزہرا، پروردگارہ یہ ادارہ اخوت، اس کے بانیان، اس کے معاونین جنہوں نے یہ خوبصورت عمل پاکستان کے اندر شروع کیا ہے، یہ شجرہ طیبہ قائم کیا ہے، پروردگارہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. پروردگارہ اس ادارے کے مقاصد جس کے لیے یہ تاسیس ہوا ہے انہیں حاصل کرنے میں انہیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو طلاب یہاں زیر تعلیم ہیں، پروردگارہ انہیں علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، زندگی کے ہر میدان میں کامیابی عطا فرما. ان کی راہوں سے مشکلات و موانع کو برطرف فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما. ان کے خدمت گزاروں کو اجر عظیم عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس مملکت میں امن و امان قائم فرما. اس میں سب کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. تمام بانیان ادارہ اور خدمت گزاران ادارہ، اساتید، طلاب، سٹاف اور معاونین مالی جنہوں نے یہ سب کچھ خرچ کیا یہاں پر، ان سب کے اجر کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے اور ان کے عمل کی قبولیت کے لیے آپ عزیزان صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر.